السلام علیکم ناظرین، آپ کو خیبر ٹائمز کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فخر کاکاخیل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کرونا فنڈز میں خرد برد کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت نہیں بنی تھی اور تحریک انصاف احتساب کے ساتھ ساتھ ملک میں بدعنوانی کے خاتمے کے دعوے کر رہی تھی، اور آپ کو وفاقی وزیر مراد سعید کا وہ مشہور جو دعویٰ تھا وہ تو یاد ہوگا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو $200 ارب باہر کے بینکوں میں پڑے ہیں، جو اس وقت کے حکمرانوں نے لوٹ کے ذریعے باہر پہنچائے تھے، اس کو وہ واپس وطن لائیں گے۔ لیکن اب ایک انکشاف یہ ہوا ہے کہ باہر سے آنے والے $1 ارب میں جو پاکستانی مالیت کے 40 ارب روپے کی رقم بنتی تھی وہ غائب ہے، سرے سے وہ رقم خرچ ہی نہیں کی گئی۔ اور یہ انکشاف کب ہوا؟ یہ بھی ایک انتہائی دلچسپ جو انکشاف ہے وہ ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بار بار IMF سے قرض لینے کے، قرض کے قسط کی ادائیگی کی بات ہو رہی تھی، اور چونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی تک IMF سے ہمیں وہ جو اربوں ڈالر ہے وہ موصول نہیں ہوئے، اسی لیے ملک میں مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے۔ تو IMF سے جب رابطہ کیا گیا کہ IMF وعدے کے باوجود، معاہدے کے باوجود وہ قرض کی قسط ادا کیوں نہیں کر رہی، تو IMF کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ وبا کے دوران، کرونا کی وبا کے دوران انہوں نے پاکستان کو $1 ارب سے زیادہ کی امداد دی تھی، اور اب IMF اس جو خصوصی امداد تھی وہ قرض نہیں تھی، وہ ایک امداد تھی، تو امداد کے حساب کتاب کا ارادہ رکھتی ہے، اور حکومت پاکستان کو کہا ہے کہ جب تک وہ کرونا فنڈز کے نام پر دی جانے والی $1 ارب ڈالرز کا حساب نہیں دیتے، تب تک وہ جو 1.6 یا $4 بلین کی قرض کی رقم ہے وہ ادا نہیں کریں گے۔ چونکہ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت حساب کتاب سے ڈر رہی تھی، ایک لحاظ سے اس کو نظر انداز کر رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ IMF نے بھی ہاتھ روکے رکھا اور قرض دینے سے انکاری تھی۔ بالآخر موجودہ حکومت نے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کرونا فنڈز کا آڈٹ کیا، تو یہ انکشاف ہوا کہ $350 ارب سے زیادہ پر محیط اس فنڈ میں سے 40 ارب سے زیادہ کی رقم جو ہے اس کا سرے سے ریکارڈ نہیں ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں جو خود اس حکومت نے مرتب کی ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرونا فنڈز کے نام پر جو عام عوام کے لیے چونکہ روزگار متاثر ہوا تھا، تو جو پیکیجز دیے گئے تھے وہ پیکیجز سرے سے دیے ہی نہیں گئے۔ باقی اس میں جو آلات کی خرید و فروخت تھی وہ کاغذات میں تو موجود تھی، لیکن ہسپتالوں کو وہ آلات فراہم نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ وغیرہ عوام سے کروائے گئے تھے، عوام سے پیسے لیے گئے، اور اس طرح جو پرائیویٹ فرمز کے ذریعے جو ٹیسٹ کیے گئے اسی کو مانا گیا، اور اس کے لیے جو حکومت پاکستان کو فنڈز دیے گئے تھے وہ فنڈز غائب کر دیے گئے۔ کئی سوالات اس آڈٹ رپورٹ میں اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آڈٹ رپورٹ میں احساس پروگرام کو دیے جانے والے فنڈز کے اوپر بھی سوالیہ نشان بنے، جس میں یہ تھا کہ جو بایو میٹرک ڈیٹا تھا، فارمز تھے یا کاغذات جو جمع کرائے گئے تھے، شناختی کارڈ کی کاپیاں جو لگائی گئی تھی، وہ سرے سے وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ اکثریت وہ ان لوگوں کو پیسے جاری کیے گئے جو عرصہ ہوا فوت ہو چکے ہیں، مطلب جعلی ڈاکومنٹس کی بنا پر حکومت سے، خزانے سے پیسے نکالے گئے اور تقسیم کیے گئے۔ تقسیم کہاں کیے گئے؟ ظاہری بات ہے تقسیم کرنے والوں کی جیب تک وہ رقم پہنچی ہے۔ تو اب آڈٹ رپورٹ جمع کرانے کے بعد بالآخر IMF نے اشارہ دیا ہے کہ وہ جو $1 ارب سے زائد کا قرضہ ہے وہ عوام جو آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی، اور اس آڈٹ رپورٹ کے نتیجے میں جو خود پرد سامنے لائی گئی، IMF کا صرف یہی کہنا تھا کہ وہ حساب کتاب رکھ کے اپنے پاس، اگر پیسے چوری بھی ہوئے ہیں تو یہ بتایا جائے کہ پیسے چوری ہو گئے ہیں،
اور کتنی حد تک عوام تک یہ امداد پہنچی ہے، کیونکہ IMF نے یہ قرض نہیں دیا تھا بلکہ عوامی امداد کے لیے پاکستان کو دیے تھے. تو اب تحریک انصاف کا ایک اور دعویٰ بھی بے نقاب ہو چکا ہے، جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جب آئیں گے تو اربوں ڈالر باہر سے آئیں گے، اربوں ڈالر باہر سے آئے بھی، لیکن اب خود اس کی حکومت نے جو اپنا آڈٹ پیش کیا ہے مجبوری کے تحت، IMF کے دباؤ کے تحت جو اپنا آڈٹ رپورٹ پیش کی، اس میں بھی خرد برد کا انکشاف ہوا ہے اور وہ آفیشیلی کنفرمڈ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو گزشتہ روز IMF کے سامنے پیش کیے گئے. تو اب IMF قرض کا وہ جو قسط تھی وہ تو ادا کر دے گی، لیکن اب IMF نے کچھ اور شرائط بھی رکھے ہیں جس میں ٹیکسز، گورننس اور کچھ جو آپریشنل معاملات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ شرائط عائد کی ہیں، اور ان شرائط کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جنوری سے ہی ملک میں ایک اور مہنگائی کی لہر شروع ہوگی، اور IMF کے کہنے پر جو ٹیکسز لگیں گے اس سے کاروبار زندگی بھی متاثر ہوگا اور اس سے بے روزگاری میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا. تو ایک طرف خرد برد کی انتہا اور دوسری طرف IMF کے قرض دینے کے باوجود گو کہ اس حکومت کا یہ ماننا تھا کہ اگر IMF ہمیں یہ قرض دے دے تو یہ مہنگائی پر قابو پا لیں گے، لیکن اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اور جو اقتصادی ماہرین بات کر رہے ہیں کہ 1 جنوری سے اس ملک میں مہنگائی کی ایک اور بڑی لہر کا آغاز ہونے والا ہے. ظاہری بات ہے اس سے جو عام غریب طبقہ ہے اس پر اس کے اثرات ہوں گے، لیکن ایک بار پھر ناظرین کو ہم عرض کرتا چلیں کہ ایک جانب بے پناہ کرپشن، دوسری جانب بے پناہ قرضوں کا بوجھ، اور تیسری جانب مہنگائی جو صرف عوام کے حصے میں آئی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.